بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کو یاد ہے ہم نے مخارج شروع کر لیے تھے، 7 مخرج ہم نے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد دانتوں کی تفصیل پڑھی. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے. ان پورے 32 میں سے 12 دانت ہوتے ہیں، 6 ادھر 12 دانت، اور پھر 20 داڑھیں ہوتی ہیں، 10 ادھر 5 اوپر 5 نیچے، 10 ادھر 5 اوپر 5 نیچے. ٹھیک ہے، 20 داڑھیں ہوتی ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ داڑھوں کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اضراس. کیا کہتے ہیں؟ اضراس. اولیاء کہتے ہیں اوپر والے، جیسے ثنایا اولیاء اوپر والے ثنایا، ثنایا سفلا نیچے والے ثنایا. اسی طرح اضراس اولیاء اوپر والی داڑھیں، اوپر والی داڑھیں. سمجھ آ گئی؟ اب ذرا سمجھو بات کو. ایک بات اور بھی سمجھو، دانتوں کی آپ نے تفصیل پڑھ لی، زبان کی تفصیل بھی آپ کو پڑھنی چاہیے. دیکھو توجہ کرنا میری بات کی طرف. زبان یہ ہے، ہاتھ ہے، لیکن چلو سمجھو بات. یہ زبان ہے، مثلا یہ زبان ہے، یہ وہ والا زبان کا حصہ جو دانتوں کے ساتھ ملا ہے، اور یہ والا حصہ جو داڑھوں کے ساتھ ملا ہے، یہ والا حصہ بھی داڑھوں کے ساتھ ملا ہے. ایسا ہی ہے. توجہ کرنا، توجہ کرنا. اس کو حافہ لسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبان کی کروٹ جو ادھر چھپی ہوئی، یہ دائیں طرف، اور یہ والا حافہ بائیں طرف، اس طرف. توجہ کرنا. حافہ لسان یہ سمجھ آ گئی. اور حافہ کا پھر بھی پچھلا حصہ یہ والا، اس کو ادنا حافہ لسان کہتے ہیں. ہاں، ادنا. جسے حلق کا نیچے کی طرف والا حصہ کیا تھا؟ ادنا حلق تھا. ادنا حلق تھا نا، ادنا حلق تھا نا. توجہ، پیچھے والا حصہ ادنا حافہ، یہ والا. توجہ کرنا، توجہ کرنا. یہ حافہ، یہ والا ادنا حافہ، یہ حافہ ہے. توجہ، توجہ. اور زبان کے یہ والا حصہ طرف کہتے ہیں، طرف اللسان، زبان کا کنارہ. اور یہ زبان کی کروٹ، میں پہلے بھی کروٹ ہی کہا تھا، کروٹ. اور یہ کنارہ، اس کو عربی میں طرف کہتے ہیں. اور یہ والا حصہ، یہ والا حصہ، اس کو رأس اللسان مطلب زبان کی نوک کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی. اب ذرا بات سمجھو. یہ حافہ، یہ دونوں حافہ ہے. یہ طرف ہے، طرف ہے. عربی اردو میں اس کو کنارہ کہتے ہیں. اور یہ رأس اللسان، اس کو اردو میں زبان کی نوک کہتے ہیں. اب توجہ کرنا، توجہ کرنا، توجہ کرنا. زبان کے کروٹ کا پچھلا حصہ ادنا حافہ لسان، زبان کے کروٹ کا پچھلا حصہ جب ثنایا اضراس اولیاء سے جا کے ملے، اضراس اولیاء سے جا کے ملے، یا اس کے مسوڑوں سے جا کے ملے، اس سے واد نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ واد نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ اس کو دائیں طرف سے بھی نکالیں تب بھی ٹھیک ہے، بائیں طرف سے نکالیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ زبان کی نوک پھر کہاں رہتی ہے؟ زبان کی نوک ادھر نہیں لگتی، اوپر نہیں لگتی، بلکہ وہ پیچھے ہی رہتی ہے. واد، واد. سمجھ آ گئی ہے؟ واد. اس کو دائیں طرف سے بھی نکالیں تب بھی ٹھیک ہے، بائیں طرف سے بھی نکالیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بائیں جانب سے نکالنا اس کو آسان ہے. واد، واد،
سمجھ آ گئی ہے؟ واضح ہو گئی بات کلیئر ہو گئی؟ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، ضاد کی جب صحیح ادائیگی ہوگی تو یہ دال کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. کس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا؟ وہ پانی کی بوتل کس کے پاس تھی؟ کہاں ہے؟ کس کی تھی وہ؟ جاؤ لے کے آؤ. ادھر پڑی ہوگی مسجد میں، لے آؤ. توجہ، بات سمجھ آ گئی؟ جب اس کی صحیح ادائیگی ہوگی تو اس کی آواز دال سے نہیں ملتی، یاد رکھیں. جب اس کی صحیح آواز ہوگی اس کی آواز وا سے ملتی جلتی ہے، وا سے، دال سے نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ دوبارہ کہتا ہوں، جب ہم ضاد کو صحیح ادا کریں گے، جب ہم ضاد کو صحیح ادا کریں گے تو اس کی آواز دال سے نہیں ملتی. بعض لوگ اس کو ادا کرتے ہیں دال موٹا کر کے، وہ با 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 بولتے ہیں، با. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن کا ہے، یاد رکھیں. کہ فلاں ایسا پڑھتا ہے، فلاں عرب ایسے پڑھتے ہیں، پنجابی ایسے پڑھتے ہیں، اور پٹھان ایسے پڑھتے ہیں، دیوبندی ایسے پڑھتے ہیں، بریلوی ایسے پڑھتے ہیں، فلاں. یار کن چکروں میں پڑ گئے آپ لوگ؟ ہم لوگ کن چکروں میں پڑ گئے؟ غلط بات ہے یہ. جو پچھلے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے بس اس کے مطابق ادا کریں، ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ یہ زبان کی کروٹ، نہ زبان کا کروٹ کا پچھلا حصہ جب ثنایا، جب اضراس اولیاء کے مسوڑوں سے جا کے لگے، اس ضاد ادا ہوتا ہے. اور اس کی صحیح ادائیگی میں اگر اس کو صحیح ادا کیا جائے تو اس کی آواز دال سے نہیں ملتی بلکہ وا کے قریب قریب ہوتی ہے، وا کے ملتی جلتی ہے. لیکن وا کا مخرج کچھ اور ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. بات سمجھ آئیے؟ خوش ہو؟ سمیع اللہ پانی لے کے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ چلو ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں. آج ہم نے مخارج ختم کرنے ہیں. اقصی حرف لسان یعنی زبان کی کڑوٹ کا پچھلا حصہ جب اضراس علیاء یعنی اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں سے جا کر لگے، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. دائیں اور بائیں دونوں جانب سے نکالنا صحیح ہے، لیکن بائیں جانب سے نکالنا آسان ہے، اور بیک وقت دونوں جانب سے نکالنا بھی صحیح ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس کو حافیہ کہتے ہیں، حافیہ کہتے ہیں. پچھلے جتنے حروف تھے سب کے نام تھے نا، جوفیہ، مدہ، جوفیہ، ہوائیہ، پھر حروف حلقی تھا، پھر اس کے بعد لہاتیہ تھے، پھر اس کے بعد شجریہ تھے. یہ حافیہ ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ ضاد کو حافیہ کہتے ہیں. یہ کیونکہ یہ حرف لسان سے ادا ہوتے ہیں. فائدہ، ضاد کی ادائیگی میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی مشاق اور بہترین قاری صاحب سے اس کی مشق کرنی چاہیے. سمجھ گئے وہ لوگ؟ توجہ، مخرج نمبر 9 میری طرف توجہ رکھو. بہت ٹھنڈا کریے، بہت ٹھنڈا لے جب ایسے کر کے بولتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کراچی والا ہوں، کراچی میرا دوسرا گھر ہے، آپ کو کیا پتا. اچھا توجہ، مخرج نمبر 9، مخرج نمبر 9، توجہ میری طرف رکھو. زبان کا کنارہ. اچھا ایک بات سمجھیں آپ، یہ جب زبان کا کنارہ بولا جاتا ہے نا، اس کے اندر یہ سارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
یہاں سے لے لیں یا اس طرف سے لے لیں، ایک ہی بات ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ، زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ. جب ثنایا رباعی انیاب، توجہ، اور ضواحک، ثنایا رباعی انیاب و ضواحک کے مسوڑوں سے جا کر لگے، تعلق کی طرف مائل ہو کر اس سے لام ادا ہوتا ہے. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا، لام ادا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کے اندر کتنی چیزیں آ گئیں؟ ثنایا بھی ہے، رباعی بھی ہے، انیاب بھی ہے، ضواحک بھی ہے، توجہ، ضواحک بھی ہے، اور زبان کا کنارہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ زبان کا کنارہ ماں کچھ حصہ حافہ بھی ہے. زبان کا کنارہ ماں کچھ حصہ حافہ. ایک ثنایا رباعی انیاب و ضواحک کے مسوڑے. دو تعلق کی طرف، زبان کے تعلق کی طرف مائل. تین ہونا، تعلق کی طرف مائل ہو کر لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ تو کتنی چیزیں اس میں آ گئیں؟ نہیں تین آئی نا، تین ہوئی یار. کیسے چار؟ اس کو ایک گن لو. ہاں، زبان کی کروٹ ماں کچھ حصہ حافہ ایک، توجہ، زبان کی کروٹ ماں کچھ حصہ حافہ ایک، ثنایا رباعی انیاب و ضواحک کے مسوڑے دو، اور زبان کے تعلق کی طرف مائل ہونا تین. سمجھ آ گئی؟ اس سے لام ادا ہوتا ہے. لام ادا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، لام کے مخرج کے اندر تین چیزیں ہیں. اور پہلی چیز زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ ماں کچھ حصہ حافہ، یہ دو ہو گئے. ہے تو ایک کے اندر دو چیزیں آ گئی. پھر ثنایا رباعی انیاب و ضواحک، دانتوں میں سے چار آ گئے، اور پھر زبان کے تعلق کی طرف مائل ہونا، یہ تیسری چیز آ گئی. اس سے لام ادا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب توجہ کرنا، توجہ کرنا. زبان کا زبان کا کنارہ ماں کچھ حصہ حافہ، زبان کا کنارہ ماں کچھ حصہ حافہ. ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑے سے لگے نون ادا ہوتا ہے. یہاں ضواحک نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور تعلق کی طرف مائل ہونا بھی نہیں. سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نون کے مخرج کے اندر زبان کا کنارہ ہے، کچھ حصہ حافہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ثنایا رباعی انیاب بس، اس سے نون ادا. واضح ہو گئی بات؟ را اس سے بھی مختصر ہے. زبان کی نوک ماں پشتے زبان، ثنایا رباعی کے مسوڑے سے لگے تو را ادا ہوگا. انیاب بھی ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ زبان کی نوک ماں پشتے زبان، ثنایا رباعی کے مسوڑے سے لگے را ادا. تو لمبا سب سے مخرج لام کا ہے ان تینوں میں، درمیانہ نون کا ہے، اور سب سے مختصر را کا ہے. ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ اور ذلقیہ بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ جس جگہ سے یہ ادا ہوتے ہیں
زبان کی نوک اور کنارہ کو عربی میں ذلق اللسان اور طرف اللسان کہتے ہیں. اسی بات سمجھ آ گئی؟ چلو مخرج نمبر 9 کوئی پڑھے یار. مخرج نمبر 9. زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ جب ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مصولوں سے تعلق کی طرف مائل ہو کر لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے اور اس کو دائیں جانب سے نکالنا آسان ہے. ہاں دائیں جانب سے نکالنا اکثر تقریباً دائیں جانب سے نکالتے ہیں. لام لام یہیں سے ادا ہوتا ہے. لام یہاں سے بھی نکال سکتے لیکن یہاں سے آسان ہے. جی مخرج نمبر 10. زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ جب ثنایا رباعی انیاب کے مصولوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. جی مخرج نمبر 11. نوک زبان مع پشت زبان جب ثنایا رباعی کے مصولوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. ان تینوں یعنی لام نون را کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں. طرف اور زلق کے معنی زبان کی نوک اور کنارہ کے آتے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بیٹھ جاؤ. ہیں پشت یہ سمجھ آ گئی؟ یہ زبان کے درمیان سمجھ آ گئی؟ اچھا اب توجہ کرو. آگے والے مخارج آسان ہیں, بہت آسان. توجہ توجہ. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. طا دال تا. کتنا آسان ہے. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں اسے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. طا دال تا. سمجھ آ گئی؟ ان حروف کو حروف نطعیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ جس جگہ سے یہ ادا ہوتے ہیں نا, یہ عربی میں اس کو کھردری جگہ کہتے ہیں, عربی میں اس کا نطعن کہتے ہیں. یہ اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ آسان ہے نا. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر کی جگہ ادھر سے 3 حروف طا دال تا ادا ہوتے ہیں. اچھا توجہ. مخرج نمبر 13. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر کا سرہ یہ. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر کا سرہ یہ. زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندر کا یہ دیکھو. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تا نہیں وا ذال تا. وا ذال تا. وا ذال تا. آسان ہے. کافی ہے. چلو ٹھیک ہے. چلو اس کا بھی کوئی پڑھ لے. مخرج نمبر 11. مخرج نمبر 12. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں اس سے طا دال تا ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. نطع اوپری جگہ کو کہتے ہیں جو ان حروف کے مخرج کے قریب ہے, اسی وجہ سے ان کا یہ نام رکھا گیا ہے. مخرج نمبر 13. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر کا سرہ اس سے غا دال تا یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو لثویہ کہتے ہیں. لثہ مسورے کو کہتے ہیں. ہاں ان کو لثویہ کہتے ہیں. دیکھو لثویہ عربی میں لثہ کہتے ہیں مسوڑے کو. یہ مسوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دانتوں کا اندر کا سرہ نسبتاً مسوڑے کے قریب ہے. جی ہاں جی ہاں جی. چلو بس جاؤ, کل مخارج پورے کرنے ہیں.